بیٹھے تھے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے مضمون آگے پیش خدمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا چند جہادی احکام ہیں۔ ایمان والو، ہمیشہ بچاؤ کا اور احتیاط کا سامان رکھو۔ الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو، جس انداز میں تمہارے لیے بہتری ہو اور احتیاط ہو، حفاظت ہو، اپنی حفاظت کو مد نظر رکھو، اور دین میں کبھی سستی نہ کرو، پیچھے نہ رہو۔ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعمال میں اور جہاد میں سستی دکھاتے ہیں، پھر جب کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا انعام تھا کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل، نعمت یا فتح ملے تو کہتے ہیں کہ کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے اور بڑی کامیابی پاتے، گویا تمہارا اور ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے، اور جہاد ان لوگوں سے ہوتا ہے جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ کر کفر اختیار کر چکے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ پھر شہید کیا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے، جیت جاتا ہے، دونوں صورتوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم اللہ کے راستے میں بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی پکار پر تم جہاد کے راستے پہ نہیں نکلتے؟ وہ مسلمان بھائی بہنیں جو تمہیں پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں اس ظالم بستی سے نکال جس کے باشندے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری طرف سے کوئی حامی پیدا کر اور ہماری لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں یہ شیطان کے راستے پہ لڑتے ہیں۔ اور جب کفر، حق اور باطل آپ آمنے سامنے ہوں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو ایمان کے حواری بن کر شیطان کے دوستوں سے لڑو، اور یاد رکھو کہ در حقیقت شیطان کی جتنی چالیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روکیے اور نماز پڑھیے اور زکوٰۃ دیجیے۔ اب جب کہ جہاد فرض ہو گیا ہے تو لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے لوگوں سے ڈر رہا ہے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا کا حق ہوتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں منافقین، ربنا لما کتبت علینا القتال، اللہ یہ جہاد فرض ہی کیوں ہوا؟ اسے اگر آپ تھوڑی دیر اور مؤخر کر دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ انہیں کہیے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا نفع چند روزہ ہے، اور آخرت بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کا اختیار کرتے ہیں۔ تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، اور یہ بھی سن لو کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، اور تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں بیٹھ جاؤ موت تمہیں ایک دن آ پکڑے گی۔ اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی نعمت آتی ہے تو یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو، منافقین کو، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے، ان کی اطاعت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ ان سے کہہ دیجئے یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، یہ لوگ دین کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اصل میں ما اصابک من حسنۃ، تم پر جتنی نعمتیں آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور جب کبھی کسی انسان پہ نقصان آتا ہے تو انسان کے اپنے فیصلوں اور اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ ان کی رسالت پر گواہ کافی ہیں، اور ہم انہیں رسول بنا کے اس لیے بھیجا ہے آپ ان کی اطاعت کریں۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَمَن تَوَلَّا، جو ان کے حکم سے اور اطاعت سے پیٹھ پھیرتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور یہ منافقین آپ کے سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں،
اور جب تو آپ کے پاس سے باہر اٹھ کر جاتے ہیں تو ایک گروہ رات کے وقت تمہارے ہی خلاف مشورہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشوروں اور باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ جو دین سے نفاق کا معاملہ کرے آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو اگنور کیجئے اور ان کی پرواہ مت کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کافی ہیں تمہارے کام اور تمہاری حمایت کے لیے۔ کیا لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن تدبر اور تفکر کا نام ہے۔ اس کو صحیح پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنا اور غور و فکر کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اس پر سوچنا یہ فرض ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آیا؟ اگر اللہ کی طرف سے یہ نہ آیا ہوتا، کسی اور کا کلام ہوتا، تو جگہ جگہ آیتوں میں، احکامات میں، تعلیمات میں آپ بہت زیادہ دوری اور اختلاف پاتے، اور قرآن میں کہیں بھی ایک حکم دوسرے کے خلاف نہیں ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ تمام احکامات مربوط ہو کر کسی ایک مرکز سے، ایک اللہ جل شانہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اور یہ منافقین ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی خبر پہنچتی ہے تو معاملے کی تحقیق سے پہلے منافق کی نشانی یہ ہے کہ اس کو فوراً ہوا بنا کر لوگوں میں اچھال دیتا ہے۔ بات امن کی ہو یا خوف کی، وہ فوراً پھیلا کر مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر معاملے میں اللہ کے رسول کا فیصلہ دیکھیے، اور ان لوگوں کا جو اصحاب اختیار ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اس معاملے سے کیسے نکلتے ہیں۔ اور یہ دین اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یہ تم پر نہ ہوتی تو تم کب کے شیطان کے پیروکار ہو چکے ہوتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے، لا تکلف الا نفسک، آپ پر اس کی ذمہ داری ہے، مومنوں کو ابھاریے اور مسلمان ریاست کی حفاظت کیجئے۔ قریب ہے عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دیں۔ اللہ سے زیادہ زبردست، اللہ سے زیادہ طاقت والا اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی سفارش کرتا ہے اور اچھے کام میں سفارش کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کا اجر دیتے ہیں، اور جو کسی برائی میں مبتلا ہو کر برائی میں اس کا ساتھ دیتا ہے تو اس کو برائی کا حصہ بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آگے معاشرے میں سلام کو رواج دینے کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہترین سلام، بہترین دعا، ایک مبارک کلمہ اور ایک پاکیزہ جملہ ہے۔ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ اس سے بہترین جملہ اور اس سے بہترین سلام اور اس سے بہترین ہدیہ اور کوئی نہیں۔ لہذا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنے معاشرے میں سلام کو رواج دو۔ حدیث شریف میں آیا افشوا السلام، سلام کو رواج دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملاقات کے وقت اور بچھڑتے وقت اور ایک دوسرے سے بات اور گفتگو کے وقت اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب تم آپس میں معاملہ کرو اور کوئی شخص سلام کرے تو اس کا جواب بہترین طریقے سے دو۔ کوئی السلام علیکم کہے تو تم بہتر کر کے لوٹاؤ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایک ایک جملے کے اضافے پر 10 نیکیاں ہیں۔ السلام علیکم 10 نیکیاں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم بہترین سلام کا جواب دے کر اس کو لوٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب دینے والے اور حساب رکھنے والے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تمہیں اس دن میں ضرور جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی باتوں کی تصدیق کرو، اللہ سے بہتر کسی کی بات سچی اور بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 میں اللہ جل شانہ نے منافقوں کی اقسام اور ان کے احکام بیان کیے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں
کہ منافقوں کے بارے میں تمہاری مختلف رائے ہیں، دو گروہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہیں منافقوں کی اقسام اور احکام بتاتے ہیں۔ منافقوں کی کئی قسمیں تھیں اور ہر ایک کے الگ الگ احکام تھے۔ وہ جیسے ہی ہم آیتیں پڑھیں گے ان کی اقسام اور احکام واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے نفاق کیا ہے اللہ نے اسے اسی عمل کی طرف اوندا کر دیا جس کا وہ حقدار تھا، اور نفاق کفر کے برابر ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت دو جو گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں اسے دنیا کی کوئی طاقت سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی۔ یہ منافق چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے تم بھی کافر بن کے برابر ہو جاؤ۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے مخلص ہو کر تمہاری صف میں شامل نہ ہو جائے۔ چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں اور پھر تمہارے خلاف کافر کے حامی بن کے آئیں تو تم انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اور اگر ہاں یہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں اگر وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے درمیان تمہارے اور اس قوم کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے امن کا، تو پھر اس معاہدے کو برقرار رکھو، پھر ان کے خلاف تم ہتھیار نہ اٹھاؤ۔ یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح سے آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بیزار ہیں، وہ تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے تو تم ان کے خلاف بھی ہتھیار نہ اٹھاؤ۔ اگر اللہ چاہتے تو انہیں تم پر مسلط کر دیتے، لیکن اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر رہے ہیں اور تم سے لڑ نہیں رہے اور تمہارے ساتھ امن اور صلح سے پیش آ رہے ہیں تو پھر اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا حق نہیں دیا۔ اور کچھ منافق ایسے ہیں ستجدون آخرین، جو کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی جگہ محفوظ رہو، وہ اپنی قوم میں محفوظ رہیں، لیکن یہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں منافق، لیکن جب بھی کفر کی طرف سے کوئی لشکر آتا ہے تو یہ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ان کی حمایت کرتے ہیں، فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر یہ دور نہیں رہتے کفار کا ساتھ دیتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو پھر تمہارے ساتھ امن سے پیش نہیں آتے، تو پھر ان کا معاملہ اور کافروں کا معاملہ ایک ہی ہے۔ اگر یہ جنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کے آتے ہیں تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تمہیں ان پر کارروائی کا حق دیا ہے۔ اس کے بعد قتل کی اقسام ہیں۔ قتل دو طرح کا ہوتا ہے، کوئی مسلمان قتل کرے، آگے کسی مسلمان کو قتل کرے، پھر قتل جو ہے وہ عمدن ہو یا خطأً ہو۔ عمدن وہ ہوتا ہے جو ارادے کے ساتھ قتل کیا جائے، خطأً وہ ہوتا ہے کہ قتل کا ارادہ نہ تھا، وہ بطور حادثہ کے قتل ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ ان آیتوں میں کچھ احکام بیان کیے۔ کسی مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ ہاں اگر خطأً قتل ہو جائے، غلطی سے قتل ہو جائے، اور کسی نے مومن کو قتل کیا ہے اور غلطی سے قتل کیا ہے تو وہ ایک غلام آزاد کرے اور ایک دیت دے جو سپرد کی جائے گی ورثاء کو۔ ہم وہ خود معاف کر دیں تو معاف کر دیں۔ دیت کتنی ہوتی ہے شریعت نے اس کا کوئی قانون مقرر نہیں کیا، اور یہ فیصلہ ہر زمانے کے حکام پر اور جیوری پر چھوڑ دیا، اور کہا ہے کہ جو بہتر سے بہتر قیمتی چیز ہو وہ بطور جرمانہ کے اور دیت کے ورثاء مقتول کو اور قاتل کے حالات کو اس زمانے کے احوال کو مد نظر رکھ کر جو طے کر دی جائے وہی دیت ہوگی۔ اگر مقتول جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے اس قوم سے جو تمہاری دشمن ہے، لیکن وہ مقتول مسلمان ہے، تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، خون بہا دینا واجب نہیں ہے۔ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہے جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن تمہارا اور ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو پھر اس کی جان اور مسلمان کی جان قیمت میں برابر ہوگی۔ فدیۃ مسلمۃ، اس کی بھی دیت ہوگی اور غلام آزاد کیا جائے گا۔ اور جو غلام نہیں پاتا جیسے آج کا دور ہے تو وہ دیت بھی دے اور 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ کر اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے، حکمتوں والے ہیں۔ اور جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اور کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے اور پورے ارادے سے قتل کرتا ہے تو ہم اس کو معاف کرنے والے نہیں۔ فجزاؤہ جہنم، جہنم اس کا بدلہ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔
اور اس پر اللہ کا سخت غضب ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو جہاد میں، تو جہاد میں چونکہ تلوار اٹھائی جاتی، مقابل کو قتل کیا جاتا ہے، تو خوب اچھی طرح تحقیق کر لو کہ تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کا یا معاہد کا جس سے معاہدہ ہو چکا ہے امن کا، وہ تمہارے ہاتھ سے قتل نہ ہو جائے۔ اور نہ کہو اس شخص کو جو تمہارے سامنے آئے اور وہ کلمہ پڑھے اور تم کہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہو، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت اسامہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھیجا اور ان سے اس طرح کا واقعہ ہو گیا۔ ان ایک آدمی کو قتل کیا اور آگے کہا یا رسول اللہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تم نے کیوں قتل کیا؟ وہ موت سے بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا کلمہ۔ تو حضور نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ موت، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے تمہیں قتال اور جہاد اور احکام سکھائے ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ کوئی مقابل جنگ میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھے تو اپنا ہتھیار اس سے روک لو، خوب تحقیق کر لو۔ تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہیں، لیکن کسی کو بھی مال غنیمت کے لیے قتل نہ کرو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ایک بہترین دین دیا، لہٰذا جہاد میں اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد ہتھیار اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اور جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہیں، تو وہ اللہ کے راستے میں مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے ان جہاد کرنے والوں کو جو اپنے مال اور جان لگا رہے ہیں، اللہ نے بیٹھنے والوں پر بڑا فضیلت اور بڑا اجر اور درجہ دے رکھا ہے۔ ہر ایک سے بہترین وعدہ ہے، ایمان کے اعتبار سے جنت تو جائیں گے، لیکن فضیلت اللہ جل شانہ نے انہیں دے دی جو جنگ میں حصہ لینے والے ہیں۔ ان کے درجے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم مہربان۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور ہمیشہ کفر کا راستہ اپنایا، اللہ فرماتے ہیں ان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم نے کیا عمل کیے، فیما کنتم؟ وہ کہتے ہیں ہم بڑے کمزور تھے اور عمل کرنے میں ہم پست تھے، ہمیں حالات نے اور ستم نے مارا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی زمین وسیع نہیں تھے، تم چلے پھرے نہیں ہو، زمین میں تجارت نہیں کی ہے، تم نے زندگی بھر زندگی سے نفع نہیں اٹھایا۔ ان لوگوں کا کوئی بھی بہانہ اللہ کے سامنے چلنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے عمل کرنا مشکل ہے، وہ غلامی اور قید کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، بے بس مرد اور عورتیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایسی سرزمین میں ہیں جہاں کفار کا قبضہ ہے اور انہیں عمل کرنے کی آسانی نہیں ہوتی، اور نہ وہ ہجرت کر سکتے ہیں، نہ اس بستی سے نکل سکتے ہیں، اور نہ وہ کوئی راستہ پاتے ہیں عمل کا۔ ان کو تو اللہ معاف کریں گے، لیکن جنہوں نے آزاد زندگی گزاری ہے، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد تھے، اپنی تجارت میں آزاد تھے اور آزاد زندگی گزاری ہے، وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر اور بہانہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلا تو زمین کو اپنے لیے بہت کھلا اور وسیع پائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے اور پھر اسے راستے میں موت آ جائے، اس طرح کے واقعات ہجرت میں پیش آئے۔ چند صحابہ کو رستے میں وفات آ گئی تو ان کی ہجرت مکمل ہو گئی کہ اللہ نے انہیں ہجرت کا اجر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان۔ آیت نمبر 100 کے بعد 101 آیت سورہ نساء، اس میں قصر نماز کا حکم ہے کہ کوئی مسلمان 3 کوس، 1 کوس 16 جو میل کا ہوتا ہے، 48 میل یعنی تقریباً 76 کلومیٹر کے نیت سے اپنے گھر سے نکلے گا تو وہ مسافر ہو جائے، اور نماز قصر کرے گا، یعنی ظہر، عصر اور عشاء وہ نصف پڑھے گا، اور 2 رکعتیں، فجر مکمل ہوگی، 2 ہی پہلے ہے، اور مغرب بھی 2 ہے۔ اس میں جو سنت اور نوافل معاف ہیں، البتہ وطر جو ہیں وہ واجب ہے، وہ پڑھے گا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو
تو تم قصر اختیار کر لو نماز کو، اور بے شک کافر تمہارے دشمن ہیں، اسی طرح اگر تمہیں دشمن سے خطرہ ہو اور زندگی یعنی بچانا ہو تو اس وقت بھی تم نماز کو قصر کر سکتے ہو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور ایک نماز ہوتی تھی جہاد میں، جس کی صورت تو پیش نہیں آئی، اب وہ احوال اور واقعات بدل گئے۔ وہ صلاۃ الخوف ہوتی تھی جہاد کے، یعنی عین لڑائی کے وقت میں بھی نماز ہوتی تھی، اور نماز بھی معاف نہیں ہوتی تھی، جماعت بھی معاف نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مسلمان لشکر کو جان کا خطرہ نہ ہو، یعنی ایسی صورتحال نہ ہو کہ لشکر کے تقسیم ہونے سے مسلمانوں کی جانے جانے کا خدشہ ہو، تو اگر ایسی صورتحال ہو تو نماز مؤخر بھی کی جا سکتی ہے۔ بعض صورتیں ایسی بھی آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو چھوڑ کر بعد میں نمازوں کی قضا کی ہے، جیسے غزوہ خندق میں خندق کھودتے وقت ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان کے درمیان موجود ہو تو انہیں نماز پڑھاؤ۔ دشمن کے مقابلے میں عین جنگ کے وقت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صف میں کھڑے ہوں، ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وہ اپنے ہتھیار پاس رکھے، جب یہ سجدہ کر کے ایک رکعت مکمل کر لیں تو یہ پیچھے ہٹ جائیں، اور دوسرا گروہ آ جائے، وہ آپ کے ساتھ اپنی رکعت کو پورا کریں، بعد میں دونوں ایک ایک رکعت الگ ادا کر لیں اگر انہیں اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، کہ اس طرح کی ترتیب سے مسلمان لشکر کا نقصان نہیں ہوگا۔ کافر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے اور اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ اور یکبار تم پر حملہ کرتے۔ اسی طرح اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو، یا تم بیمار ہو، یا تم سفر پر ہو، تو تم نماز جو ہے وہ اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہو، اپنے احتیاطی تدابیر اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے اس نے سخت عذاب اور ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جب تم اپنی نماز کو پورا کر چکو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ نماز کے بعد کے جو مسنون اذکار ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذا اطمأننتم، اگر اطمینان کے ساتھ تم اپنے گھروں میں رہ رہے ہو، اقیموا الصلاۃ، پھر نماز کو پوری توجہ اور اطمینان کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے، اور دشمن اور کافر کا پیچھا کرنے میں اور ان کے ساتھ جنگ کرنے میں کبھی بھی کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں اللہ کے راستے میں زخم آتے ہیں تو انہیں بھی زخم آتے ہیں، تمہیں تو ایک ایک زخم پر اور ایک ایک قدم پر اجر ملتا ہے، اور انہیں اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملتا۔ وہ کفر کے لیے لڑ رہے ہیں اور تم اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ آیت نمبر 105، 6، 7، یہ 4-5 آیتیں، اس کا پس منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں یہ واقعہ اور یہ آیتیں یہ بڑی تنبیہ والے ہیں، اور اس میں اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام پر سخت تنبیہ فرمائی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی تھے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، اور ایک ان کے چچا تھے حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ عنہ۔ یہ چچا بھتیجا دونوں صحابی تھے۔ انہوں نے مل کر شام سے کچھ سامان تجارت آیا، بالخصوص اسلحہ اور آٹا، تو انہوں نے خرید کر رکھ لیا، اور جیسے ہی خریدا لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بہترین اسلحہ اور آٹا ان دو آدمیوں نے خریدا ہے۔ ایک شخص تھا بشر با کی زیر کے ساتھ، بشر یہ منافق تھا، اس نے رات کو نقب لگا کر وہ سامان چرا لیا، اور چرا کر کسی تیسرے شخص کے پاس رکھوا دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے وہ یہودی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ کوئی اور مسلمان تھا۔ معاملہ یعنی کیس بڑا آسان تھا بظاہر۔ چوری کرنے والا ایک شخص منافق تھا جس کا نام بشر ہے، جس کی چوری کی ہے وہ دو صحابی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس نے یہ سامان اٹھا کر ایک تیسرے آدمی کے پاس چھپا کے رکھوا دی۔ صبح جب معلوم ہوا کہ بستی میں یوں چوری ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی چوری ہوئی ہے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ تحقیق کی ہے اور احوال اور آثار یہ بتا رہے ہیں کہ بشر نے چوری کی بھی اسی نے تھی۔ لیکن
وہ شخص بڑا زبان کا چالاک تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دہائی دی، چیخا چلایا، اپنی قوم قبیلہ لے کے آیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے مطمئن کر دیا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو بلایا اور ڈانٹا کہ جب تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے تو تم اس کا نام کیوں لے رہے؟ ان کا رسول اللہ ہمارے پاس یہ قرائن ہیں، ہم اگر اس تحقیق کو جاری رکھیں گے تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس نے اپنی زبان کی چالاکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو، حضور چونکہ رحمت عالم تھے، مہربان تھے، اپنی طرف متوجہ کر لیے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ تم ایک شخص پر بغیر دلیل کے الزام لگا رہے ہو۔ معاملہ تو اتنا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر مزید تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کروں گا، فیصلہ کرنے میں تیزی نہیں کی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ لیکن ممکن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں کوئی بات کہہ دیتے کہ اللہ جل شانہ نے وحی کے ذریعے ساری خبر دے دی کہ ہم آپ سے کبھی بھی ایسا فیصلہ آپ کی زبان اقدس سے جاری نہیں کروانا چاہتے جو تاریخ میں لکھا جائے کہ آپ نے کسی ایک فریق کے زبان پر اور اس کی چالاکی سے متاثر ہو کر کوئی کمنٹ دیے ہیں یا تبصرہ کیا یا فیصلہ کیا۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر اپنے خطبے میں اس بات کو بارہا کہا تھا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، تمہارے اندر رہتا ہوں، اگر کوئی زبان کی چالاکی سے، اپنی باتوں سے، اپنے لب و لہجہ سے میرے زبان سے کوئی فیصلہ کروا لے تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہوگا جو تم میری زبان سے نکلے گا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کے نزدیک پھر بھی جھوٹا ہی رہے گا۔ اور یہ اللہ جل شانہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ اس کی باتوں میں اور اس کی وکالت نہ کریں، یہ دراصل یہی چور ہے۔ اور جب اس پر معاملہ اور تحقیق و تفتیش کا دائرہ بڑھایا تو نہ صرف اس نے اقرار کر لیا بلکہ سامان جو ہے وہ اسے برآمد بھی ہو گیا۔ یہ واقعہ کی حد تک تو گزر چکا، لیکن آیتیں عام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تنبیہ کی ہے اس لیے کہ آپ کا درجہ ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے، آپ فضل والے ہیں، آپ علم والے ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، آپ صاحب حکمت ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں تنبیہ بھی خوب ہے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار بھی بہت خوب ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جی بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، حق پر مشتمل کتاب آپ پر اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اسی طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اور کبھی بھی آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کرو۔ اے پیغمبر، آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، اور کسی بھی تنازع میں کبھی بھی کسی بھی اس شخص کی وکالت نہ کریں جو خائن ہو اور آ کر وہ اپنی باتوں سے آپ کو متاثر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس وقت، حالانکہ اللہ ان کے پاس ہر وقت ہوتا ہے اور یہ اللہ سے حیا نہیں کرتے، ان کو اللہ سے حیا اور شرم نہیں آتی، یہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ان اعمال کو یہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ تم دنیاوی زندگی میں ان کی حمایت کر رہے ہو۔ کون ان منافقین کی حمایت کرے گا قیامت کے دن، اور کون ان کی وکیل بن کے آئے گا اور کون ان کی حمایت کرے گا؟ یاد رکھو، جو شخص برا کام کرے گا، ظلم کرے گا، اور اس کے پاس استغفار کا موقع ہے، واپسی کا موقع ہے، توبہ کا موقع ہے، توبہ کرے گا تو اللہ کو مہربان پائے گا، لیکن اگر گناہ پر ڈٹا رہے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس سے بڑا گناہ یہ ہے، گناہ کر لینے کے بعد ثم یرمی بہ بریئا، کسی بریک آدمی کو اور کسی بے گناہ پر اس کا الزام تھوپ دے، تو یہ بہتان بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو یہ آیات اس لیے اتاری ہیں
اور آپ کو اس لیے کہا ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور آپ ان کی وکالت نہ کریں اے پیغمبر، اس لیے کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت آپ کی شامل حال نہ ہوتی تو یہ گروہ چاہتا تھا کہ وہ آپ سے ایک غلط فیصلہ کروا لے۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ سے غلط فیصلہ ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے آپ کو کتاب، حکمت، دانائی اور علم دے رکھا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بے پناہ ہے۔ اے لوگو، تم دنیا میں بہت سی باتیں کرتے ہو۔ دنیا میں اس وقت کتنے ہی لوگ ہیں اور ہر وقت کتنے ہی لوگ ہوں گے جو زبان سے باتیں کہہ رہے ہیں اور ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ دنیا میں آپ تصور کریں کہ کتنے ہی انسان ہیں اور ان کی آوازیں اس وقت ہوا کے دوش پر چل رہی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں کسی کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ جو بول رہا ہے یا تو اپنے فائدے کے لیے بول رہا ہے یا اپنے نقصان کے لیے بول رہا ہے۔ بعض باتیں اجر بنتی ہیں، بعض گناہ بنتی ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نیکی اور بدی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، لوگوں کی چلتی باتوں اور گفتگو کے اندر سے 3 باتیں ایسی ہیں جو ہمیں بہت پسند ہیں۔ ان آوازوں میں سے 3 آوازیں ہمیں بہت پسند ہیں لوگوں کی ہوئی باتوں میں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ہاں، 3 باتیں ہمیں پسند ہیں۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، جو آدمی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور دوسروں کو بھی تلقین کر رہا ہو، شوق دلا رہا ہو، ہمیں اس کی بات بہت پسند ہوتی۔ او معروفین، کوئی بھی نیکی کی بات آگے پہنچا رہا ہو، ہمیں بات بہت پسند ہے۔ او اصلاح بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اصلاح اور صلح کی بات کر رہا ہو، یہ بات بھی ہمیں بہت پسند ہے۔ اور جو یہ نیکی کی باتیں کرتا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کفر کے راستے پہ چلتا ہے، تو پھر ہم اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور ہم اسے اسی بات کے سپرد کر دیتے ہیں اور اسی گناہ کی زندگی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے بھی سورہ نساء میں یہ مضمون گزرا اور اب دوبارہ آ رہا ہے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتے کہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ہاں، اس سے کمتر اللہ ہر گناہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ جن سے مانگتے ہیں وہ تو چند مؤنث نام ہیں، لات، منات، عزا، اور یہ سرکش شیطان کے سوا کسی اور کی پیروی نہیں ہے۔ جس پر اللہ نے پھٹکار ڈالی ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اسے اپنی رحمت سے دور کیا ہے، اور اس نے اللہ کے دربار سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ عبادت کا لیتا رہوں گا اور ان کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، ان کو امیدیں آرزوئیں دلاؤں گا۔ میں انہیں حکم دوں گا، وہ اپنے ہاتھوں سے جانور بنائیں گے، مورتیں بنائیں گے، اور پھر حکم دوں گا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی خود ہی پوجا کریں گے۔ جو شیطان کو دوست بنا لیتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، بہت بڑا خسارہ اٹھاتا ہے۔ اور شیطان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے جھوٹے وعدے اور آرزوؤں اور تمناؤں میں مبتلا کر دینا، اور انسان اسی تمنا میں اور آرزو میں زندگی گزار دیتا ہے، اور شیطان کا ہر وعدہ جھوٹا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزار دیتے ہیں اور اعمال صالحہ سے رخ پھیر لیتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بچنے کی اور فرار کی کوئی جگہ نہ ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان میں کمال رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کو ہم ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ وہاں ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات بھلے کس کی ہو سکتی ہے۔ اور ایمان اعمال صالحہ کے علاوہ کامیابی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اہل کتاب کی تمنا ہی رہی، یاد رکھو تمہارے لیے بھی یہی اصول ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جس طرح اہل کتاب کی تمنائیں انہیں جنت میں نہ لے کے جا سکیں، تمہاری تمنائیں بھی تمہیں جنت میں نہیں لے کے جا سکیں۔ تمہارے لیے بھی وہی قانون ہے، من یعمل سوءا یجز بہ،
جو برا عمل کرے گا اس کو برا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی مدد اور نصرت نہیں آئے گی۔ لیکن جو اعمال صالحہ کا پابند ہے اس امت میں، میری مخلوق میں، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، ایمان رکھتا ہے، اولئک یدخلون الجنہ، ہمارا اس سے وعدہ ہے کہ ہم اس کی مغفرت کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، اور اس پر ایک کھجور کی گٹھلی جتنا بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اور کس کا دین بہترین ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور نیکی کرے اور ابراہیم کی ملت کی پیروی کرے، جس ابراہیم کو اللہ نے اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ یاد رکھو، آسمان و زمین کی ملکیتیں اللہ کی ہیں، اللہ ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ سورہ نساء میں خواتین کے متعلق جو حصہ رہ گیا تھا، وہ چند آیتیں 4 وہ دوبارہ آ رہی ہیں۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ لوگ خواتین سے حسن سلوک کس حد تک کریں؟ آپ ان سے کہیں قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں خواتین سے حسن سلوک کا فتویٰ دیتے ہیں، اور اللہ نے اس کتاب میں، قرآن میں جو آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائی ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں، ان کے بارے میں اللہ تمہیں حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور تم چاہتے ہو ان سے نکاح کر لو اور مہر بھی نہ دو، یہ بھی گناہ ہے۔ کمزور ضعیف بچوں کے بارے میں اللہ یہی حکم دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں تاکید کرتے ہیں کہ یتیموں کے خاطر انصاف قائم کرو، اور جو کچھ تم بھلائی اور نیکی کرو گے اللہ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ محسوس کرے اور گھر بالکل نہیں چل رہا، تو ایک خاص قسم کی صلح مرد اور عورت بیٹھ کے سمجھوتا کر لیں، اور کچھ حق مرد اپنے چھوڑ دے اور کچھ حق عورت چھوڑ دے، اور صلح کے ساتھ گھر بچ جائے تو یہ صلح بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور یہ گھر ٹوٹنے سے بہتر ہے۔ انسانوں میں اللہ جل شانہ نے ایک دوسرے کی ضرورت لگا رکھی ہے، اگر تم احسان اور تقوی پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی صورت صلح کی اور اصلاح کی نہ رہے اور کوئی سمجھوتے کی شکل باقی نہ رہے، تو پھر عورتوں کو لٹکا ہوا مت چھوڑو، تو پھر تم ان کو طلاق دے دو اور پھر اپنی اپنی جگہ رہو۔ اللہ جل شانہ سب کو، دونوں کو، مرد کو اور عورت کو، اپنے غنی سے اور اپنی فضل سے غنی کر دیں، پھر اپنی اپنی زندگی ہے، اور پھر گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ دونوں اپنی طرف اپنی اگلی زندگی کا فیصلہ کر لیں۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کئی عورتیں ایک نکاح میں ہیں تو مکمل برابری تو تمہارے بس میں نہیں، لیکن چاہے تم جتنا بھی ارادہ کر لو، البتہ تم پورے کے پورے کسی ایک خاتون کی طرف مت جھک جاؤ کہ دوسری کو بالکل حق نہ دو، اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو اللہ معاف کر فرمائیں گے۔ لیکن اگر تم بالکل جدا ہو جاؤ، یا ایک کے حق ادا کرو اور دوسرے کے حق ادا نہ کرو، اور صلح اور اصلاح کی کوئی شکل باقی نہ رہے، تو دونوں اپنی اپنی جگہ جدا ہو جاؤ۔ اللہ ہر ایک کو اپنی قدرت اور رحمت سے وسعت دے دیں گے، اور ہر ایک کو دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ وسیع ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ جان رکھو کہ آسمان و زمین میں ملکیت اللہ کی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کو بھی ہم نے وصیت کی تھی، انہوں نے بتایا تھا، اور تمہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو مت بھولو کہ اصل دین تقوی کا نام ہے، ان اتقوا اللہ، اور تقوی پر قائم رہو۔ اور جو انکار کرے گا، یاد رکھو اللہ کی ملکیت آسمان و زمین میں، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہیں، لائق تعریف ہیں۔ پھر فرمایا یہ مت بھولو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین سارے اختیارات اور سارے ملکیتیں اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہیں کارساز۔ اور یہ مت بھولنا کہ اللہ غالب، اللہ قادر، اللہ منتقم، اللہ پکڑنے والے ہیں۔ اللہ چاہیں تو تم سب کو چند لمحوں میں ختم کر دیں اے انسانوں، اور تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو لا کے آباد کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس بات پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جب بھی نیک عمل کرو، من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ اللہ کا دامن تھام لے۔ اللہ دنیا بھی بھلی کریں گے اور اللہ آخرت بھی بھلی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ آگے خوبصورت حکم ہے سورہ نساء کے احکامات میں سے، جس کا تعلق ہماری ذات اور ہمارے معاشرے اور حق اور انصاف سے ہے۔ اے ایمان والو، انصاف قائم رکھنے والے بن جاؤ۔
اور اللہ کی خاطر درست گواہی اختیار کرو، خواہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ آئے، اور اپنی ذات کے خلاف بھی تمہیں گواہی دینی پڑے تو دو، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو، رشتہ داروں قرابت داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو حق اور انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ دولت مند ہو یا غریب ہو، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلنا اور ہمیشہ وہی کرنا جس کا تمہیں عدل اور انصاف حکم دیتا ہے، اور اگر تم بات کو توڑ موڑ کے پیش کرو گے، ایسی بات کرو گے جس سے دونوں پلڑے دونوں جگہ باقی رہیں، تو پھر حق ادا نہیں ہوگا۔ غلط کو غلط کہو اور سچ کو سچ کہو، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، ایمان میں کمال پیدا کرو، اللہ اور اس کے رسول پر پورا یقین رکھو، اس کے رسولوں پر، اس کتاب پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس قرآن پر کامل ایمان رکھو۔ جو انکار کرتا ہے اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخرت کے دن کا، اور کفر کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ دور کی گمراہی میں پڑتا ہے۔ اور جو ایمان لاتا ہے اور پھر کفر کے قریب ہو جاتا ہے، پھر ایمان کا موقع ملتا ہے، وہ پھر کفر کے قریب چلا جاتا ہے، اور کفر میں بڑھتے بڑھتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کا اختتام جو ہے زندگی کا وہ کفر پر ہوتا ہے، تو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے اور نہ اللہ اس کو ہدایت کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ منافقوں کو خبر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، اور انہی کو دل کا راز اور انہی سے دوستی اور تعلق رکھتے ہیں۔ کیا وہ ان سے عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو کبھی بھی کافر سے کسی مسلمان کو عزت نہیں مل سکتی۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتیں ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہی میں ہیں۔ اس کتاب میں تم پر یہ حکم بھی نازل کیا گیا تھا کہ اپنے دوستوں کی محفل میں، اپنی کمپنی میں، اپنے مجلس میں، اپنے یاروں کی مجلس میں اس بات کا خیال رکھو کہ کبھی بھی اس شخص سے دوستی نہ لگاؤ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہو، جو دین کا مذاق اڑانے والا ہو، اور تم دوستی کے تقاضے میں خاموش ہو کر اس کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو جو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے یا انکار کرنے والے۔ اگر تم دوستی کے تقاضا میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑو گے، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، تو پھر اللہ کے ہاں تم انہی جیسے شمار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والے۔ اے مسلمانوں، یہ منافقین، یہ کفار وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور تمہیں اللہ کی طرف سے فتح آئے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور کافروں کو فتح ملے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر قابو پا لیا تھا، ہم مسلمانوں کی طرف سے تھے اور ہم نے تمہیں مسلمانوں کے تصرف سے بچایا ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اگر مسلمان اپنے ایمان پر قائم ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کافروں کو ان پر مسلط کر دے۔ منافق کی نشانیاں، منافق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے کہ وہ مومن ہیں، اور ان کی واضح نشانی یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس مساتے کھڑے ہوتے ہیں، انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور دکھاوا کرتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، اپنے عقائد میں وہ تذبذب کا شکار اور ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، کبھی ان کا دل دنیا کی طرف مائل اور کبھی پھر دین کی طرف مائل۔ لا الہ الا، نہ وہ پکے کافر ہوتے ہیں اور نہ پوری طرح مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں تو پھر ایمان کا کوئی راستہ بچتا نہیں ہے ان کے لیے۔ اے ایمان والو، کبھی بھی کافروں کو دل کا راز مت دو اور کبھی ان کے ساتھ دل کی دوستی مت لگاؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مستحق کے عذاب ہونے کی کھلی دلیل اللہ کو دے دو؟ منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جل رہے ہو، تم ان کے ساتھ جلنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدد اور نصرت کا کوئی دروازہ نہیں کھول رکھا۔ ہاں، جس نے نفاق کیا ہے ہم اس کو موقع دے رہے ہیں، وہ پلٹے، توبہ کریں، اصلاح کریں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، تو پھر
وہ مومن شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ اگر تم شکر کے راستے پر چلتے ہو اور ایمان کامل رکھتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اتنی خوبصورت آیت ہے۔ اگر تم ایمان اور شکر کا راستہ کرتے ہو تو تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کو تمہیں عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں۔ اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ تو تمہارے اعمال کی قدردان اور تمہارے اعمال کی قیمت اور بولی لگانے والے اور دلوں کے حالات کو جاننے والے۔ اگلی آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے بات کرنا، بازاروں میں شور کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، وہ مظلوم جس پر ظلم کیا جائے اور وہ دہائی دے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ تم زبان سے کوئی بلند ایسی بات کہو، لیکن سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا جائے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اور سننے والے ہیں۔ اگر تم کوئی نیک کام کرو اور ظاہر کر کے کرو تو بھی اللہ جانتے ہیں، چھپا کر کرو تو بھی اللہ جانتے ہیں، اور کسی کو معاف کر دو تو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والے اور قدرتوں والے ہیں۔ ایمان والو، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور رسولوں کے درمیان فرق رکھتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں جو کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے تھے اور بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دراصل ایمان اور کفر کا کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈ لے۔ جو یوں بیچ کا راستہ ڈھونڈتا ہے وہ پکا کافر ہوتا ہے، اور اللہ نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان ہو، کسی رسول میں کوئی فرق نہ ہو، اور پورا کا پورا ایمان ہو تو پورا کا پورا اجر ملے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، جس طرح موسیٰ سے انہوں نے اس سے پہلے بہت سارے سوال کیے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان پر کڑک آئی، بچڑے کو معبود بنایا، اللہ نے انہیں معاف کیا۔ آتینا موسیٰ سلطانا مبینہ، موسیٰ کو ہم نے کھلی نشانیاں دی تھیں، انہوں نے وہ بھی نہیں مانی۔ طور پہاڑ ان کے سروں پہ اٹھایا، انہیں کہا بستی میں سجدہ کر کے داخل ہو، انہوں نے اس حکم کو توڑا۔ ہم نے انہیں کہا لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن میں مچھلی کا شکار نہ کرو، زیادتی نہ کرو، انہوں نے یہ حکم بھی توڑا۔ تو یہ لوگ مطالبے کرنے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، استہزاء کرنے والے ہیں۔ ہم ان پر فرد جرم عائد کر رہے ہیں۔ 10 فرد جرم عائد کیے اللہ نے، 10 گناہ گنوا کر کہا ہے کہ ان کے لیے ان 10 گناہوں کی پاداش میں بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اہل کتاب کے 10 بڑے گناہ، اللہ سے ہر وعدے کو توڑا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہم پر اللہ کی طرف سے کسی بھی ہدایت کا کوئی اثر نہیں، حالانکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی۔ اور کفر کی وجہ سے، مریم پر بہتان باندھنے کی وجہ سے، اور اس بات کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے انہوں نے کہا انا قتلنا مسیح عیسی ابن مریم، ہم نے مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ ما قتلوہ وما صلبوہ، بڑی واضح آئے، یہ نہ عیسیٰ کو قتل کروائے ہیں نہ سولی چڑھا پائے، ان کو تو خود ہم نے ان کو اشتباہ میں ڈال دیا، شبہ میں ڈال دیا، اور یہ لوگ آج تک اختلاف میں ہیں اور ان کے پاس اپنے گمان کی پیروی اور خیال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور کتنی واضح آیت ہے، ہماری اردو میں بھی یعنی اتنی آسان عربی ہے، وما قتلوہ یقیناً، یقیناً یہ عیسیٰ کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب ہیں اور حکمتوں والے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے جو ہیں، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، وہ عیسیٰ جب دنیا میں واپس آئیں گے الا لیؤمنن بہ قبل موتی، ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ضرور ایمان لائیں، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ پھر ایک اور جرم ہے کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر چند پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی تھیں، اور ان کا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود تو کفر پر رہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کیا۔ ان کا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے معاشرے میں سود پھیلایا، سود کے جو بانی ہیں وہ یہود، حالانکہ انہیں منع کیا گیا۔ لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے کی بنیاد
انہوں نے ڈالی، ان تمام گناہوں کی پاداش میں اعتدنا للکافرین، ان کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان میں سے چند لوگ ہیں جو علم پر پختہ رہے، کتاب پر پختہ رہے، ایمان لائے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، یہ ایمان لانے والے اس کتاب پر بھی ایمان لائے، کتاب تورات پر بھی ایمان لائے، مقیمین الصلاۃ، اور بہترین مسلمان ہوئے، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے، ان کو ہم اجر دیں گے، باقی ان کی اکثریت پر فرد جرم عائد ہو چکا ہے۔ اے پیغمبر، سورہ نساء اپنی اختتامی آیات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وحی دی اور ایک بہترین کلام اور قرآن اتارا، اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو ان کے بعد ہیں۔ دین کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، لیکن حضرت نوح کے بعد حق اور باطل کا مارکا رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ساری انسانیت کو تباہ کیا گیا، اور نوح علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو کشتی میں باقی رکھا گیا، تو اس اعتبار سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب رسالت کی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ نوح سے شروع کرتے ہیں، اور جب نبوت کی بات ہوتی ہے، پیغام کی بات ہوتی ہے، تو پھر اللہ آدم سے شروع کرتے ہیں۔ وہ اوحینا، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور داؤد کو زبور دے کر ہم نے ایک ہی پیغام اتارا ہے جو آگے آ رہا ہے۔ کتنے ہی رسول ہیں جن کے قصے قرآن میں بیان کیے، اور کتنے ہی ہزاروں لاکھوں پیغمبر ہیں جن کے قصے بیان نہیں کیے۔ موسیٰ سے ہم نے کلام کیا، اور یہ سارے رسولوں کو ہم نے ایک پیغام دیا، یہ اللہ کی توحید کا پیغام لے کے آئے، ماننے والوں کو خوشخبری دی اللہ کی رضا اور جنت کی، اور نہ ماننے والوں کو اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ڈراتے رہے، تاکہ لوگ اللہ کے خلاف کوئی دلیل، رسولوں کے آنے کے بعد بھی کوئی حجت باقی رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ اے ایمان والو، لیکن اللہ یشہد، آخر میں اللہ گواہی دیتے ہیں کہ ان رسولوں کے بعد یہ کلام جو اترا ہے، لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتے ہیں، یہ جتنا کلام تمہارے پاس آیا ہے، یقین مانو، انزلہ الیک، علم ہی، اللہ نے خالص اپنا علم تمہیں عطا کیا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، فرشتے اس کے گواہ ہیں، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں اور اوروں کو بھی دین کے راستے سے روکتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ جنہوں نے کفر اپنایا، ظلم کیا، اللہ نہ ان کو معاف کریں گے اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھائیں گے۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ کھلا ہے، الا طریق جہنم، جہنم کا راستہ، وہ اس میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات اللہ پہ آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے جہاں بھر کے لوگو، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول حق لے کر آ چکے، ایمان لے آؤ۔ ان پر ایمان لانا تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ انکار کرو گے تو سن لو کہ اللہ کی ملکیت آسمان و زمین میں ہے، تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ علم والے ہیں، اللہ حکمتوں والے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہم نے تمہیں بھی کہا تھا، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں حدوں کو کراس نہ کرو، اللہ پر ناحق باتیں نہ کہو، شرک نہ کرو، مسیح کو خدا نہ کہو۔ انما المسیح، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کو عطا کیے، روح اللہ ہیں۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور تین تین خدا کہنا چھوڑ دو۔ لا تقولوا ثلاثہ، انتہو، اس شرک سے باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور یاد رکھو، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس نے مخلوق میں کسی کو وہ اپنی اولاد مقرر کرے۔ اللہ کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین میں، اللہ تعالیٰ کافی ہیں کام بنانے والے اور حمایت کرنے والے۔ تم کس مسیح اور عیسیٰ کی بات کرتے ہو کہ وہ معبود ہیں؟ مسیح نے تو کبھی بھی عار محسوس نہیں کی اس بات سے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ یہاں تو فرشتے بھی اللہ کے مقرب بندہ بننے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی میں عار سمجھتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے سے تکبر کرتا ہے، ان سب کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے۔ اصل جب کھرے اور کھوٹے کی پہچان یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو ایمان والے اعمال صالحہ کا دامن نہیں چھوڑتے،
وہ کھڑے ہیں اور ایمان پہ قائم ہیں۔ جو ایمان رکھتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کو پورا اجر ملے گا، اللہ انہیں بہترین فضل عطا کریں گے۔ اور جو بندگی کو عار سمجھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں، ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے، اور ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ یا ایھا الناس پہلے رسول کے لیے آیا، یا ایھا الناس اب اس قرآن کے لیے آ رہا ہے۔ دو ہی چیزیں ہدایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یا یہ جیتا جاگتا قرآن جس میں احکامات اور تعلیمات ہیں۔ یا ایھا الناس، اے جہاں بھر کے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہاری طرف اللہ کی یہ کھلی دلیل آ چکی ہے اور یہ روشن نور آ چکا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وہ اسے تھام کے رکھتے ہیں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وہ اللہ کو تھامتے ہیں، اس قرآن کو تھامتے ہیں اور اس پر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، انہیں ہم اپنی رحمتوں اور اپنے فضل کے سائے میں رکھ لیتے ہیں، اور انہی کے لیے یہدیہم الیہ صراطا مستقیما، صراط مستقیم کی ہدایت دیتے۔ سورہ نساء کے آخر میں جو سورہ نساء میں کلالہ کا مسئلہ آیا تھا، وہ شخص جس کے آباء و اجداد بھی نہ ہوں، بیٹے پوتے بھی نہ ہوں، ان کی تفصیل صحابہ نے پوچھی تھی، تو وہ سورہ نساء کے آخر میں بیان کر کے اسے ختم کیا گیا۔ لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ کلالہ کے حکم کی تفصیل کیا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کا باپ اور دادا بھی نہ ہو، بیٹا اور پوتا بھی نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں پھر سن لو کہ کلالہ کے بارے میں حکم یہ ہے، جس کا کوئی ولی وارث اور نہ ہو، تو وہ شخص فوت ہو جائے اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، اور اگر کوئی بہن ہے تو وہ آدھے ترکے کی وارث ہے، اور اگر بہن بھی کلالہ ہے خاتون، تو اس کی بہن کی اولاد نہ ہو اور بہن فوت ہو جائے اور بھائی زندہ ہو، تو وہ اپنی بہن کی وراثت کا وارث ہے، اور اگر کئی بہن بھائی ہیں تو وہ 2/3 حصے کے حقدار ہیں، اور باقی جتنا مال بچے گا وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ مرنے والے کے بھائی بہنیں ہیں تو اس قانون کے مطابق ملے گا کہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کو دگنا اور عورت کو ایک گنا ملے گا۔ اللہ نے اس حکم کی تفصیل بیان کی ہے کہ کہیں تم گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس حکم پر 176 آیتوں میں سورہ نساء اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ اس صورت میں جتنے احکامات ہیں، حسن معاشرت کے، خواتین کے حقوق کے، وراثت کے، نکاح و طلاق کے، مہر کے، حسن معاشرت کے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے، سلام کے، اسی طرح اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایمان میں کمال پیدا کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ہمارے حق میں شفا اور شفاعت کا ذریعہ بنائیے، ہدایت کا ذریعہ بنائیے، نصیحت کا ذریعہ بنائیے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ جتنے احباب محنت و مشقت سے آتے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ہماری ماؤں بہنوں کے بیٹھنے کو، پڑھنے کو قبول فرمائیے۔ اے